بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راؤ مدثر اور آج میں موجود ہوں پاکستان محافظ پارٹی کے دفتر میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیم راؤ جو پاکستان محافظ پارٹی کے بانی صدر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پارٹی کا جو منشور ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں ناظرین طرح دکھائیے گا، یہ موجود لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، آپ کا تحریر کرتا ہے، بلکہ آپ کی جماعت کا سارا جو لٹریچر ہے وہ آپ ہی کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے۔ جی، آپ کے منشور میں جو پہلا نقطہ ہے وہ آپ نے رکھا ہے شعبہ تعلیم، جی، کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے تعلیم ایک بنیادی عنصر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کیوں ضروری ہے اور کیسے ضروری ہے، اور آپ کس طرح سے تعلیم کو رائج کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام میں سب سے بڑا فرض تعلیم ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فرائض ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تعلیم نہ ہو۔ آپ نے لکھا ہوا ہے اس میں کہ مسجد اسکول سسٹم رائج ہوگا، یعنی آپ چاہتے ہیں جتنی مساجد ہیں وہ سب اسکول بھی ہوں گی۔ ہاں، تو سب سے زیادہ اہمیت میں اس لیے کہہ رہا ہوں نماز سے بھی زیادہ اہم، کہ نماز کیسے پڑھیں گے جب تک نماز پڑھنے کا علم نہیں ہوگا، طریقہ ہی پتہ نہیں ہوگا۔ تعلیم سب سے پہلے ہے، اور تعلیم کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ اس میں فرض میں چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور فرض میں کوئی گنجائش ہوتی نہیں۔ نماز میں آپ کو مہلت ملے گی، گنجائش ملے گی، کچھ وقت آتا ہے عورتوں پہ نماز معاف ہے، اور سفر میں نماز قصر ہے، یہ مواقع آ جاتے ہیں۔ لیکن علم میں کوئی ایسا لمحہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ علم اس وقت معاف ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہمارے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو کہ تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے لیے تو آپ کے پاس بڑے پروگرام ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، مساجد ہیں۔ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے کی عمر سے نکل گئے، یعنی جو میری عمر کے لوگ ہیں جن کی عمر 30، 40 یا 50 سال ہے، ان کے لیے بھی آپ نے تعلیم کا کوئی انتظام کیا اپنے پروگرام میں، منشور میں؟ اچھا، ابھی آپ نے مسجد اسکول سسٹم کا کہا، تو پاکستان میں خاص طور پہ جہاں وسائل کی بہت کمی ہے، اتنے اسکول نہیں بنائے جا سکتے کہ پوری قوم تعلیم پا سکے۔ تو ایک تو پرائیویٹ اسکول سسٹم جو ہے اس کے قواعد و ضوابط بن جائیں، وہ تو چلتا رہے، اور غریبوں کو، پوری قوم کو 100% ایجوکیشن کرنے کے لیے، تعلیم کے دائرے میں لانے کے لیے آپ کے پاس بہترین وسیلہ موجود ہے، اور وہ ہے مساجد، اللہ کے گھر۔ سارا دن ویران پڑے بد دعائیں دیتے ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو مساجد ہیں وہاں پہ قرآن کی تعلیم تو ہے، بچے ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں بھی نہیں پتہ، بچوں کو بھی نہیں پتہ کہ ہم پڑھتے دراصل کیا ہیں، یعنی کہ ہمیں جو عربی کا ترجمہ ہے اس سے آگاہی نہیں ہے۔ ہم سے عربی پڑھتے ہیں، قرآن پاک اتنے سپارے پڑھ لیے اور اتنی صورتیں پڑھ لیں، اور قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا یا نماز ادا کر لی، تو اس میں جو ترجمہ ہے وہ بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ کیا اس پہ بھی کوئی توجہ دیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، حافظ بن جائیں، ناظرہ پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، اس کو تعلیم نہیں کہتے۔ تعلیم کے معنی ہی، یعنی ایجوکیشن کے معنی، ایجوکیئر، کہ انسان کے جوہر باہر نکلیں، ٹو برنگ اپ، ٹو برنگ آؤٹ، یہ معنی ہے اس کے۔ اگر مسلمان نے قرآن تو پڑھ لیا، لیکن وہ زمانے کا خلیفہ نہیں بنا، سپر پاور نہیں بنا، تو اس نے نہیں پڑھا۔ آپ کے جو تعلیمی اخراجات ہوں گے، جو مساجد کے اندر ایک نظام چلے گا، تو وہ جو اخراجات ہیں وہ کیسے پورے کریں گے؟ وہ کہاں سے ڈونیشنز آئیں گی؟ وہ لوگ اکٹھا کریں گے یا سرکار دے گی؟ وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، مسجد اسکول سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ اکنامیکل وے آف ایجوکیشن۔ تو مساجد میں آلریڈی وہ قالین بچھے ہوئے ہیں، صفحے بھی نہیں کہہ سکتے، قالین بچھے ہوئے ہیں، تھوڑی اس پہ وہ دریاں بچھا لیں، چلو سستی سے لے کے۔ ٹیچرز کی تنخواہیں محلوں میں، دیہاتوں میں بہت کم ہوتی ہیں، اور اس وقت نوجوان اتنے بے روزگار ہیں کہ معمولی تنخواہوں پہ بھی وہ آ جائیں گے، اور کتابیں، سرکاری سلیبس بہت آسان بھی ہے اور سستا بھی ہے۔ آپ نے سلیبس کی بات کی ہے، تو یہاں تو طبقاتی نظام تعلیم رائج ہے،
ایک ایسا طبقہ ہے جن کا سلیبس بالکل مختلف، مغربی سلیبس پڑھ رہے ہیں، ایک جو بالکل جو دوسرا طبقہ ہے جو سرکاری اسکول ہیں ان کا سلیبس مختلف ہے۔ تو کیا جب تک آپ نصاب ایک نہیں کریں گے، کیا اس پہ بھی کچھ آپ نے یہ اگلا پوائنٹ ہے۔ ابھی ہم مسجد اسکول سسٹم کو لے لیں کہ اس کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، تو ہر گاؤں میں ہر محلے میں اتنے لوگ ضرور موجود ہیں کہ جو 1000 2,000 500 روپے ڈونیشن دے سکتے ہیں اس کام کے لیے، اور دیتے ہیں اور نوجوان اکٹھی کرتے ہیں، اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ تعلیم ہی نہیں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہیں گے کہ جو معاشرہ ہے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوگا، صرف قربانی کھالیں اگر اکٹھی کر لیں تو پورے سال کی تعلیم کا انتظام ایک دیہات میں ایک محلے میں ہو جائے گا۔ یہاں تو قربانی کھالیں اکٹھا کرنے کا کوئی اور نظام ہے نا جی ڈاکٹر صاحب؟ پابندی لگ جائے گی، ہمارے ملک میں پابندی لگے گی کہ تعلیم کے سوا، ان مسجد اسکول سسٹم کے سوا کہیں پہ کوئی کھال دے نہیں سکے گا، قربانی کا جو قربانی کی کھالیں وہ نہیں دے سکیں گے۔ اب تعلیم کے لیے وسائل، ڈونیشنز، قربانی کی کھالیں، زکوٰۃ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ زکوٰۃ کا مرکزی نظام آئے گا، قومی خزانے میں آئے گی ساری۔ تعلیم کی جو بنیاد جو ضرورتیں ہیں وہ لوگ خود اپنے ذرائع سے پوری کریں، اپنے ذرائع سے پوری کریں گے، حکومت پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا اس کا، اور 100% بچیاں ہماری تعلیم کے دائرے میں آ جائیں گے، یعنی 100% تعلیم کا نظام شروع ہو جائے گا۔